بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عبد اللہ بن مغفل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبولن احدكم في مستحمه فيغتسل فيه او يتوضا فيه فإن عامة الوسواس منه رواه ابو داود والترمذي والنسائي الا انهما لم يذكرا ثم يغتسل فيه او يتوضا۔ وعن عبد الله بن سرجس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في جهر رواه ابو داود والنسائي۔ وعن معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملائن الثلاثة البراز في الموارد وقارية الطريق والسر رواه ابو داود وابن ماجہ۔ آج میں نے الحمدللہ رب العالمین 3 حدیثیں پڑھی ہیں، اس لیے ان 3 حدیثوں میں جو بنیادی مضمون ہے وہ فصل اول میں آ چکا ہے، اس لیے سبق کو کچھ آگے بڑھانے میں مدد مل رہی ہے۔ پہلی حدیث عبداللہ ابن مغفل سے ہے، وہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہرگز تم میں کا کوئی ایک اپنے حمام میں پیشاب نہ کرے۔ حمام کو اس لیے کہ وہاں گرم پانی ہوتا ہے، تو حمام میں گرم پانی ہو یا نہ ہو، حمام تو حمام میں پیشاب نہ کرے۔ پھر اسی میں غسل کرے اور پھر اسی میں وضو کرے۔ تو اس صورت میں آج جتنے مکانات عرب و عجم میں بنے ہیں یا بن رہے ہیں، سب میں جو ہے وہ باتھ روم اور بیت الخلاء یہ سب اٹیچ ہوتا ہے، چاہے عرب میں آپ دیکھیں چاہے عجم میں دیکھیں۔ لیکن آج جو ہے حمام میں ایسے پتھر لگے ہوتے ہیں یہاں پانی بالکل نہیں رکتا ہے، یا ٹائلس لگی ہوتی ہیں پانی بالکل نہیں۔ تو جہاں پانی بالکل نہیں رکتا ہے وہاں اگر کسی نے پیشاب کر لیا اور پانی ڈال دیا بہ گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن جہاں زمین بالکل کچی ہے، خام ہے، تو وہاں تو وہ خطرہ ہے کہ پانی وہ زمین جذب کرے گی پہلے گندے کو، پھر نہانے والے پانی کو جو چھینٹ اڑے گی، تو اس سے طہارت میں فرق آئے گا۔ اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے جو آج وسوسہ ہوتا ہے آدمی کو، پراگندہ خیالات آتے ہیں، بیہودہ خیال، یہ زیادہ تر اسی وجہ سے کہ طہارت صحیح نہیں ہوتی۔ پراگندہ خیالی، بیہودہ خیالی زیادہ تر جو ہے طہارت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو خام زمین میں تو نہیں ہو سکتا ہے، وہاں نہیں پیشاب کرتا، لیکن پختہ زمین ہے جہاں پانی نہیں رکتا ہے تو وہاں کوئی بات نہیں۔ اور اگر یہ بالکل لاگو کر دیا جائے تو بعض جگہ بہت ساری تکالیف آ جائے۔ تو شریعت تکلیف کو دفع کرتی ہے، تکلیف بڑھاتی نہیں ہے، یہ سمجھ لینا۔ ہماری شریعت اور ہمارا دین تکلیف بڑھانے کے لیے نہیں ہے، تکلیف کو رفع کرنے کے لیے۔ حرج جس کو کہتے ہیں، جس میں حرج ہے، پریشانی ہے، اس کو دفع اسی لیے بعض جگہ سنتے ہیں کہ حضور بار بار کہتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اب کچھ لوگ اسی فکر میں ہیں کہ تکلیف والے مضامین ادھر ادھر سے ڈھونڈ کے لائیں اور لوگوں کو پریشان کریں اور اپنی قابلیت کا اور اپنی استعداد باطلہ کا ڈھڈورا پیٹیں۔ اللہ بچائے ان لوگوں سے اور ان کی گمراہیوں سے، ان کی زبان درازیوں سے، ان کی لن ترانیوں سے، ان کی خام خیالیوں سے، ان کی بیہودہ خیالیوں سے۔ زبردستی ہے۔ اور عوام بھی جو کچھ نہیں جانتی وہ تیار بیٹھی رہتی کہ کوئی جھنڈا لے کے اٹھے ہم اس کے پیچھے نعرہ لگانے لگے، ان کا بھی حالت ہے۔ اور سب سے بڑی شکار گاہ یہی اہل سنت و جماعت، جس کو شکار کرنا ہوتا ہے یہی آتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ خام مال یہی فراہم کریں گے، ان کے پاس علم ہے نہیں تو جو چاہے کر لیں۔ تو اہل سنت والجماعت کو بڑی جماعت ہونے کے باوجود علم کی بہت ضرورت ہے۔ کتاب و سنت کا علم ہماری جماعت کے پاس ہونا ہی چاہیے۔ اور یہ جو لوگوں نے کہہ کے رکھا کہ بس روزہ نماز کر لو پھر جو جی میں آئے کرو، یہ ہرگز نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے بابا، یہ دین کے ساتھ مذاق ہے۔ ہمارے دین کا معاملہ ہماری زندگی کے ہر سانس سے متعلق ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر آنے والی سانس اور ہر جانے والی سانس سب وہ دیندارانہ ہی ہو۔
تو چاہے عقائد ہوں، چاہے اعمال ہوں، چاہے معاملات ہوں، چاہے اخلاق ہو، چاہے بیع و شرا ہو، کچھ بھی، سب دینی طریقہ کار پر ہونا، جتنا لا سکتے ہو آپ لاؤ. یہ ہے آدمی کے امکان میں جتنا ممکن ہے دین پر چلنا، وہ چلنے کی کوشش کرے اور دعا کرے کہ اللہ دین پر چلنے کی توفیق دے، دین پر مرنے کی توفیق دے، سچے دین پر اور دین پر اٹھنے کی توفیق. یہ صرف کہہ دینا کہ روزہ نماز کر لو بس، پھر ساتھ خود معاف ہے آپ کو. کس بےہودہ نے یہ بات اڑا دی ہے، یعنی حضور صرف نماز روزہ کرانے آئے تھے؟ وہ تو اس لیے آئے تھے کہ ہماری اس دنیا کو بھی رشک جنت بنا دے اور ہماری آخرت کو بھی اتنا ہمارے پیش نظر کر دیں کہ ہم جیتے جی آخرت کو دیکھنے لگیں. وہ اس لیے آئے، ہماری تمام تر زندگی آخرت رخی ہو جائے، دنیا کی طرف رخ نہ ہو. آپ دینداروں کو دیکھو، رخ دنیا کی طرف بات دین کی کر رہے ہیں. ذرا دیکھو آپ کا قبلہ کون ہے. چلو یہ حدیث جو پڑھی تھی ابھی وہ کئی کتابوں میں ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے. لیکن ترمذی اور نسائی نے غسل کرنے کی بات، وضو کرنے کی بات نہیں کہی ہے. بس ایسے ہی اگر کچا حمام ہو تو اس میں پیشاب نہ کیا جائے، اور پختہ میں بھی اگر بچے تو بہت اچھا، وہ تقوی سے زیادہ قریب ہے. حمام کو صرف نہانے دھونے کے لیے رہنے دیں، بیت الخلاء کو اپنے جو ہے ضرورت کے لیے استعمال کرنا. دوسری سن لیجیے صاحب، یہ عبداللہ ابن سرجس سے ہے، کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز تم میں کا کوئی ایک سوراخ میں پیشاب نہ کرے. یہ سب باہر کے لیے ہے، دیہاتوں کے لیے، صحراؤں کے لیے، وادیوں کے لیے، پہاڑوں کے لیے، ٹیلوں کے لیے، ریگستانوں کے لیے. سوراخ میں پیشاب مت کرو، منع کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی سانپ ہو، آپ پیشاب کرو اور نکل پڑے اور آپ کو ڈس لے، آپ کو کاٹ کھائے. ہو سکتا ہے اس میں کوئی بچھو ہو. عام طور پر سوراخ میں رہتے ہیں سب، سانپ بچھو سبھی، اور بھی کوئی موذی جانور، ایک سے ایک جانور سوراخ میں رہتے ہیں. منع کیا سوراخ میں کبھی پیشاب. باہر جب آپ شہر میں ہے زیادہ، یہاں کہاں سوراخ وراخ ملے گا. یہاں سوراخ ہوگا تو دکان لگا لیں گے وہاں، اور اس سوراخ کو بند کر دیں گے چاہے پانی بہنے کا کیوں نہ. یہاں تو کوئی بیٹھا ہو تو اگر ان کا بس چلے تو بیٹھے ہوئے آدمی کے اوپر دکان لگا دیں اس کے سر پہ. یہاں کبھی ایک مزاج دیکھا ہے، اتنا دکان لگانے کے چاہو کہ پائے تو بیٹھے ہوئے آدمی کے اوپر دکان لگاتے ہیں. پھر بھی سب کچھ کر کے پیٹ تو بھرتا نہیں، وہ تو خالی ہی ہے. اور ابھی جو آیت میں نے عشاء کی نماز میں پڑھی تھی اس میں وَإِذَا أَنَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، جب ہم انعام و اکرام زیادہ کرتے ہیں کسی آدمی کے اوپر، آدمی کی بات ہے، مفسرین زیادہ تر کافر کو لیتے ہیں اس میں، تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، میری طرف سے منہ پھیر لیتا ہے اور دوسرے کنارے لگ جاتا. جتنا انعام اس کے اوپر کرو وہ ادھر ادھر ہو جاتا. لیکن کچھ نام نہاد کلمہ وہ بھی جب دنیا ان کے قریب زیادہ آ جاتی ہے تو ان میں ماڈرن ہونے کا خیال آ جاتا ہے، ایڈوانس ہونے کی بات کرنے لگتے ہیں. وہ اپنے اس امیری کو کسی اور کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، حالانکہ امیر و غریب سب بنانا قدرت کا کام ہے، لیکن یہ کہیں الگ سے جڑتی ہے. ماڈرن ہوئے، ہم باہنر ہوئے، اس لیے کچھ نہیں. روزی وہ دیتا، روزی کو روزی کے دروازے سے تلاش کرنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے اپنے لائق. تو بہرحال حضور نے منع فرمایا کسی سوراخ میں پیشاب نہ کرنا. ہم سے ایک وکیل صاحب بیچارے جو آج زندہ نہیں، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، حضور مفتی اعظم ہند کے، وہ بھی مرید تھے، بارش تھے اور سپریم کورٹ پہ کھڑے ہوتے تھے اور غریبوں کا کیس مفت لڑ لیتے تھے. تو بتانے لگے کہ ہمارے ہاں، ہمارے وطن میں، یعنی جونا گڑھ میں، بولے ہمارے دروازے کے سامنے ہی کچھ دور پر وہ جگہ خالی پڑی تھی، میدان جیسا، وہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے، پھر سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے کوئی چیز پکڑ رہے ہیں. تو لوگوں نے کہا یہ بچے وہاں بیٹھ کے کیا چیز پکڑ رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا یہ بچے یہی سب کرتے رہتے ہیں بچپنا. نہیں نہیں، بہت دیر سے بیٹھے کوئی چیزیں پکڑنے کی کوشش. تو اٹھ کے گئے، جب دیکھا تو ایک سوراخ کے پاس بچے بیٹھے تھے، وہاں سے ایک سانپ نکلتا تھا. جیسے طرح سے سانپ نکالے، بچے پکڑنے کی کوشش کرے تو اندر چلا جائے. بچوں سے سانپ بھی ڈرتا ہے، شیطان تو ڈرتا ہی ہے کہ ابھی ہمارے اوپر بھی یہ سواری کرے گا. بچوں سے ڈرتا ہے، سانپ بھی ڈرتا ہے. ارے پھر تو گھبرا گیا، بڑا زہریلا سانپ تھا. جیسے وہ سب نکالتا تھا ایسے کرتے تھے تو اندر چلا جاتا تھا. بچے تو وہ کیا سمجھے کہ یہ سانپ ہے بیچارے، ابھی کاٹ کھائے گا. بچوں کو بھگایا، پھر اس سانپ کو نکال کے مارا. تو سوراخ میں سانپ رہتے ہیں، بچھو رہتے ہیں، اور بھی بہت سے موذی حشرات الارض رہتے ہیں، ایک دو نہیں ہے. ہمارے دیہاتوں میں جانے کتنے موذی جانور ہیں جو سوراخوں میں رہتے ہیں. منع کیا ہوتا ہے، بہت حکیمانہ یہ بیان ہے. کبھی بھی سوراخ میں پیشاب مت کرنا. جوہر کہتے ہیں سوراخ، اس کو حجرہ مت پڑھنا بھیا، یہ جوہر ہے.
اب جو نہیں جانے گا تو کیا کرے گا بیچارہ؟ لوگوں میں ترغیب دو کہ تم کتاب و سنت کا علم حاصل کرو اگر دیندارہ زندگی گزارنا ہی چاہتے ہو، یا پھر دینداروں کے سائے میں ہر وقت رہو، پوچھتے رہو، یا عالم ہو جاؤ یا متعلم ہو جاؤ، یا عالم کی بات سننے والے، عالم کی، انجینئر کی نہیں، عالم کی بات کرو، ڈاکٹر کی نہیں، حکیم کی نہیں، وید کی نہیں، عالم کی جو صحیح معنوں میں آئے، یہ ضرور دے، صرف جو بہت استار سے عالم نہ ہو، حقیقتاً عالم ہو، اس کے سائے میں تو یا عالم ہو جاؤ یا متعلم ہو جاؤ یا عالم کی بات سننے والے ہو جاؤ یا عالم کو چاہنے والے ہو جاؤ، پھر امید کرو کہ کسی راہ فلاح ہو جائے گی۔ تو دو حدیثیں ہو گئی، سوراخ میں پیشاب نہیں کرنا ہے کبھی بھی۔ تیسری حدیث سن لیجیے، یہ ابو سعید سے کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں یہ حضرت معاذ سے ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الملائن الثلاثہ، 3 لعنت کی جگہوں سے بچو۔ 3 جگہ ایسی ہے جہاں نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی لعنت کرتا ہے، کچھ لوگوں کا تو دھرم ہی لعنت کرنا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ ہمارے یہاں لعنت کا خرچ بھی بہت ہے، تو دوسرے نے کہا پھر آمدنی بھی تو آپ کے وہاں سے لعنت کی، اللہ کی لعنت، اس کے رسول کی، فرشتوں کی اور ہر مومن کی۔ یہ لعنت بھی کوئی دھندا ہے بابا آپ کا؟ کوئی خطبہ لعنت کے بغیر آپ کا نہ ہو؟ ماں باسن اللہ لعنا، حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ نے بھیجا ہی نہیں لعنت کرنے والا بنا، یہ بیان بھی کرتے ہو اور لعنت کے بغیر نہیں ہٹتے بھی نہیں ہو۔ آپ کو اس کے خاتمے کا علم ہے کہ کفر پر ہوا؟ جو معاملہ قدرت کا قدرت کے حوالے کا وہ جانتا ہے کون مومن ہے، کس کا خاتمہ ایمان پر ہو، انما الاعتبار بالخواتیم، اعتبار تو خاتمے کا ہے، مومن ہو اور آخر تک مومن ہو، مرتے دم بھی مومن ہو، مرے بھی ایمان، پھر کیا؟ پھر بھی خدا کے حوالے کرو اس کو۔ زبردستی لے کے بیٹھے ہو، گدی لے کے بیٹھے ہو، بہت آسان نہیں ہے یہ، سوائے اللہ والوں کے کوئی ظاہر سے زیادہ دیکھ نہیں سکتا ہو، ظاہر پر حکم کرنا آفت ہے، صرف ظاہر کو دیکھنے والا اگر کچھ بیان کرے گا ٹھوکر کھائے گا۔ مجھے مولانا روم کی وہ بات نہیں بولتی، کسی دن نہیں بولتی، فرماتے ہیں تو سے قرآن اے پسر ظاہر مبی، اے بچے، اے بیٹے، قرآن سے صرف ظاہر کو مت دیکھو، قرآن کا ہر چیز کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن، لکل شیء ظاہر و باطن، ہر چیز کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن۔ ہمارا بھی ایک ظاہر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارا باطن اس کو دیکھ رہے ہو آپ؟ نہیں، آپ کا بھی ایک ظاہر باطن، ہم اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہر چیز کا ایک ظاہر، گھر کا بھی ایک ظاہر ہے، باہر سے دیکھ رہے ہیں، اندر گھر ہمیں تھوڑے دکھائی جائے، ہر چیز کا ایک ظاہر ہے، باطن ہے۔ تو قرآن کا بھی ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ تو جو بندگان قدسی ہیں، بندگان خاص ہیں، ان کا علم ظاہر تک نہیں ہے، اس سے آگے بڑھ گئے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ باطن کے اوپر حکم نہیں لگاتے ہیں حکم ظاہر پر۔ اولیاء اللہ جواسیس القلوب، یہ بندگان خاص جو اولیاء اللہ دل کی جاسوسی کرتے ہیں، کیا ہے دن میں بتا دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں، مجھے تو پیش آ چکا ہے، یہی بتایا کہ ایک مرتبہ میں اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا، لوگوں کا ہجوم تھا، یعنی حضور مفتی اعظم ہند کا، اور یہاں سے میرے ساتھ ہائی کورٹ کے وکیل محمد حسین ابراہیم صاحب بھی تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ کلمات طیبات آپ ارشاد فرماتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھائیں ہم لوگ، لیکن پھر جو ہے رک جاتا تھا میں یہ سمجھ کر کے یہ مجمع کہے گا کہ اگر یہ مولوی صاحب نہ آئے ہوتے نا تو ہماری تعویذ ضرور مل جاتی حضرت سے، یہ پتہ نہیں کہاں سے مولوی صاحب ٹوٹ پڑے۔ تو میں نے کہا خدا جانے ہم کو کیا کہیں گے، پھر 1 2 نہیں ہے یہ سمجھ کے پھر رک جاتا۔ ایسے 2 3 بار میں نے اسے ارادہ کیا کہ نہیں کہہ سکا، کہ لوگ یہی کہیں گے کہ اس کے آمد سے جو ہے ہماری تعویذ جو ہے ہمیں نہیں ملی اور اس نے حضرت کو تقریر پر لگا دیا۔ 3 بار کوشش کی، میں نے نہیں کہہ پایا، وہی ڈرا عوام کے کہ عوام العوام کل انام، بیچاری ان کا عجیب معاملہ ہے۔ تو حضرت نے تعویذ لکھتے لکھتے قلم بھی ڈال دیا زمین پر، کاغذ بھی ڈال دیا زمین پر، کاغذ اور قلم دونوں زمین پر، سر اٹھایا، سر مبارک اٹھایا، اور ایک بار مجمع کو دیکھا حضور مفتی اعظم، فرمایا تم نے تو ہمیں صرف تعویذ کے مصرف کا سمجھا ہے، یہ تلخ کلامی نہیں سمجھ پا رہی، سنی یہی سمجھتا ہے بیچارہ کہ صرف تعویذ سے کام چل جائے گا، خاص طور سے عورتیں اسی لیے بابا وغیرہ کے پیچھے دوڑتی رہتی ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے مشک زعفران لیے بیٹھے ہیں، تعویذ پر تعویذ لکھتے تھے۔ سرکار نے فرمایا تم نے تو ہمیں تعویذ کے مصرف کا سمجھا، تم چاہتے ہو کہ تمہارا ہر کام تعویذ ہو، تم کچھ نہیں کرنا چاہتے، کوئی کچھ نہیں بولا، بولے گا کیا؟ نہیں، اللہ والے حق وہی ایسے ہی کرتے ہیں۔ پہلے تو ان کو ٹھنڈا کیا بالکل حضرت، جب مجمع بالکل سامت اور ساکت تھا، چپ تھا اور مکمل سکون، تب فرمایا کہ کچھ لوگ اس خیال سے آتے ہیں
کہ ہم سے کچھ کلمات طیبات سنیں گے. میں نے یہ بات اپنے حجرے میں کہی, ہم مسجد کو, اس وقت میرا حجرہ جو ہے دوسرے محلے پر تھا. اب ایک درجہ نیچے اترا ہوں, دھیرے دھیرے قبر سے ہی قریب ہونا ہے نا, اور پہلے محلے پر آ گیا ہوں. اور اگر نیچے جگہ ہوتی تو شاید میرا جو ہے روم نیچے بنا دیتے, لیکن جگہ نہیں تھی, اس لیے پہلے محلے پہ بنایا گیا. میں نے یہ بات, اب وکیل صاحب باہر سے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ بات کو, یہ حضرت کو کیسے معلوم ہو گیا؟ ارے حضرت کو کیوں نہیں ہے, اولیاء اللہ جواسیس القلوب, اولیاء جو ہے دل کی جاسوسی, پورا ٹھیک بتا دیا. کچھ لوگ اس خیال سے آتے ہیں کہ کچھ کلمات طیبات سنیں گے, مجھ سے تقریر کرو, تو کیا تم لوگ اجازت دیتے ہو کہ میں تھوڑی سی تقریر کروں؟ حضرت تقریر نہیں کرتے تھے. جو بہت بڑے علماء ہیں وہ بالکل گنگ ہیں, اور جس کو کچھ نہیں تھا پیپر کی بکے چلے جا رہے ہیں, بے تحاشا بک رہے ہیں. دو چار کتابیں لگا لی اپنی ٹیبل پہ بیٹھ گئے, میں بکرات ہوں, سکرات ہوں, میں جعلی نوس ہوں, وقت کا بہت ریسرچ کرنے والا ہوں, بڑا اسکالر ہوں. تم خاک نہیں ہو, جب خاک اڑے گی تب تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کچھ نہیں تھے. اپنے آپ کو سنبھالو, اپنے آپ کو دیکھو, تم کچھ نہیں ہو. یہ تو اعلیٰ حضرت کے فرزند اعلیٰ حضرت کیسے ہوں؟ جیسے حضرت نے کہا تم لوگ اجازت دیتے ہو کہ میں کچھ تقریر کروں, انہیں سے میں ڈر رہا تھا نا, تو عوام سے اجازت لے لی حضرت نے. ان کی بھی دل شکنی نہیں ہونی چاہیے تھی, ان کی اجازت حضرت دی. تم لوگ مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں تھوڑی سی تقریر کروں؟ پھر تقریر کی, اور تقریر 45 منٹ تک جاری رہی. بعد میں میرے کان میں کہا, مجھے بازو میں بٹھایا تھا, ایسی تقریر سنی تھی آپ نے؟ میں نے عرض کیا, میں تم حضرت ادنا چکروں میں تھا. میں نے کہا حضرت سنی ہوتی تو پھر یہ بات کر کے آتا کہ حضرت سے سنیں گے, لیکن یہ دونوں باتیں کہ عوام میں کوئی نہیں سن سکا. حضرت نے بھی دھیرے سے کہا, میں نے بھی. یہ میں اپنے پیر کی بات یہاں منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں. آپ کو خاک نہیں معلوم ہے, کچھ نہیں جاتے ہو آپ. بہت ناز مت کرو, بہت اچھل کود مت کرو, اپنے دائرے میں رہو, اپنی عاقبت دیکھو. کسی کی عاقبت آپ سنوارنے میں لگے ہو, کسی کو بگاڑنے میں, کچھ آپ کے ہاتھ میں. بیدہی الامر, سب چیز خدا کے ہاتھ ہے. اور اس نے کچھ اپنے بندگان قدسی ہیں, ان کے ہاتھ, جتنا چاہو اتنا سپرد کر دیا, ختم ہو گئی بات. جتنا علم چاہتے تھے, جھگڑا لے کے بیٹھے ہو, طوفان لے کے بیٹھے ہو. بس اپنے ایسٹ سنبھالو جو ادھر ادھر سے آئے ہیں, اس کو بچاؤ. بہت زیادہ تقویٰ طہارت کی بات کرتا ہوں. کوئی ضروری نہیں کہ ہر ڈبڈگی بجانے والے کے پیچھے آپ لگ جاؤ. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتا, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. دیدور بہت مشکل سے ہوتا ہے, اور یہ مجھے خود پیش آیا. اور ایسے اور بھی واقعات ہیں, لیکن ہم لوگ ہمارے سے بیان میں نہیں لاتے, اس لیے کہ ہر آدمی اس راز کو نہیں سمجھ. ہر کس نہ چنا زندہ یہ راز است ہوگا. ہر آدمی بہت راز کی بات نہیں سمجھ سکتا, ورنہ یہاں ہمارا راز کی معلوم ہے, عوام است. ایسا نہیں ہے کہ عوام کو نہ معلوم, ہر چیز کہنے کے لیے. چلو, ابو ہریرہ بھی کہاں سے علم بیان کرتے تھے, ایک بیان کرتے تھے, ایک کو کہتے بیان کرو تو میری گردن کاٹ ڈالو. یہاں ضد ہے کہ سب ہم کو جو کچھ معلوم ہے سب بیان کرو. کیا چھوڑو, کوئی اور راہ اختیار کر لو. تو یہ تیسری حدیث میں بیان کر رہا تھا کہ 3 لعنت کی جگہوں سے بچو. جلدی سے آپ لعنت مت کرنا. لعنت کے مطلب اللہ کی رحمت سے نکالنا. آپ کب سے اللہ کی رحمت کے مالک ہو گئے؟ وہ جس کو چاہے اپنے رحمت میں داخل, اور جس کو چاہے نہیں. آپ کب سے مالک ہو گئے؟ لیکن 3 جگہوں کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ عوام اگر دیکھے گی اس کو تو نہ چاہتے ہوئے بھی لعنت کرے گی. 3 جگہیں ایسی ہیں, وہ تینوں جگہ سن لیجیے آپ, اور بلکہ سن چکے ہیں آپ. 3 لعنت کی جگہ کون ہے؟ البراز فی الموارد, وارد ہونے کی جگہ پر جہاں لوگ ٹھہرتے ہیں, تھوڑا سانس لیتے ہیں, وہاں پاخانہ پیشاب مت کرنا, ورنہ دیکھیں گے تو لوگ لعنت کریں گے کہ کون مر گئے یہاں کے. تو ہمارے دیہات میں اکثر ہم لوگ سنتے رہتے ہیں, کسی کو پا جاتے ہیں کسی گھاٹ کے اوپر جہاں پانی لینے جا رہے ہیں, وہاں پاخانہ مت کرنا. سب لوگ جائیں پانی لینے کے لیے, وہ جائے ورود ہے, وہاں پاخانہ کرو گے تو سب کھائی نہ کھائی لوگ لعنت کریں گے. دوسرے, وہ قاریت چلتے ہوئے راستے میں جو پانی کے گھاٹ وغیرہ ہیں سب لینے کے, وہاں نہیں کرنا پاخانہ. چلتے ہوئے راستے پر بھی پاخانہ مت کرنا, اس لیے کہ چلنے والے کو اس سے تکلیف ہوگی, بہت بچ کے جانا پڑے گا نا, پاخانہ پیچھا پڑا ہوا ہے. میں ایک مرتبہ یہاں آپ کے صبح سویرے میں 6-7 کلومیٹر چل لیتا تھا, 6-7 سال تک چلا, جب تک میرے پاؤں چلتے تھے. اور جب سے رک گئے ہیں تو صرف یہی مسجد کے صحن میں اور برآمدے میں اور یہاں تک ہے. اللہ نے بس اتنا چلنے کی جگہ, اتنے چلتا ہوں. اب پاؤں نہیں کام کر رہے ہیں کہ ایک وقت آتا ہر چیز جواب دیتی ہے نا بڑھاپے میں. تو میں نے دیکھا, وہاں کبھی دیکھا کہ ایک چائنا کا آدمی, وہ کتا لے کے گھوم رہا تھا وہاں جہاں لوگ چلتے پھرتے ہیں. تو کتا تو آئی ہے, پھر کتا اس نے وہیں پخانہ کر دیا کتے نے. تو وہ چاہتا تو اسے چھوڑ کے چلا جاتا. اس نے جلدی سے سب ٹیشو پیپر نکالا اور اس کو جو ہے ایک دم صاف کر کے رکھ دیا, اور پخانہ اٹھا کے سمندر میں. یہ اس نے کیا.
یہ چیز ہم کو بتائی گئی بھائی، بس یہ ہم کو بتائی گئی کہ راستے کو صاف رکھو، بالکل کلیئر کرو آنے جانے والا راستہ چلنے پھرنے کے لیے ہے، روکنے کے لیے راستہ روک کے کچھ مت کرو، کچھ بھی مت کرو، راستہ لوگوں کا نہ کھلا رہنے دو۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس میں اپنی شان سمجھی ہے کہ ہم نے راستہ روک دیا، اس میں کیا کمال کیا، آپ نے گناہ کیا۔ میں دیکھتا رہتا اس کو، کتے کا کیا ہوا پاخانہ اس نے ایسا صاف کیا کہ جیسے اس نے کیے نہیں۔ میں یہی سب دیکھتا ہوں، کیا اور کچھ نہیں۔ یہ دیکھو یہ ہے، تو چلتے ہوئے راستے میں بھی منع کیا حضور نے کہ راستے میں پاخانہ مت کرنا۔ چلو دو ہو گیا، کسی گھاٹ پر پاخانہ مت ہو جہاں لوگ پانی لینے کے لیے جاتے ہیں یا ایسے وارد ہوتے ہیں کسی کام کے لیے، وہاں نہیں ہو۔ اور چلتے ہوئے راستے میں تیسری جگہ حضور فرماتے ہیں وزل، اور سایہ دار درخت جو راستے میں پڑتے ہیں، جہاں دھوپ سے بچنے کے لیے مسافر بیٹھ جاتا ہے وہاں بھی نہیں کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ سایہ دار درخت میں دھوپ میں بیٹھ کے پاخانہ کیا کرو، یہ نہیں کہا، لیکن راستے میں جو درخت ہے اس میں نہیں۔ یہ تو جنگلات میں لوگ جاتے ہیں کسی سائے میں بیٹھ کے کریں گے نا جو، لیکن چلتے ہوئے راستے میں اگر کوئی درخت ہے جہاں لوگ بیٹھ کر کے سانس لیتے ہیں وہاں بھی۔ کیا ادب سکھایا حضور نے۔ یہ جو کچھ آپ سن رہے ہیں اس میں کوئی ایسی بات آ رہی ہے، کوئی وضو کی بات آ رہی ہے، کوئی تیمم کی بات آ رہی ہے، کوئی نماز کی بات آ رہی ہے، نہیں۔ یہ ادب سکھایا کہ اپنی جو ہے وضاحت تم ایسے رکھو کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں یہ کیا انسان ہے۔ اتنی کارکردگی کہ کتے کا منہ بھی صاف کر دیا، یہاں آدمی کرنا ہے کر کے چلے جاتے ہیں۔ الحمدللہ یہ 3 حدیثیں ہو گئی۔ اللہ پاک پھر عرض کرتا ہوں ہم تمام کو دینی علوم عطا فرمائے، کتاب و سنت کا صحیح فہم بتائے، لوگوں کے اصلاح کے لیے آئے، لوگوں کے نفع کے لیے آئے، لوگوں کو لڑانے بھڑانے اور جھگڑا کرانے کے لیے۔ ہم مصلحین کا کام کریں، اصلاح کا کام کریں، ہم جنگ و جدال نہ کریں، لڑائی جھگڑا چھوڑو، دین پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم تمام کو پوری امت کو دینی زندگی عطا فرمائے، ایمانی زندگی عطا فرمائے، یقینی زندگی عطا فرمائے، جو اسے پسند ہے وہ زندگی عطا فرمائے، اور جنہوں نے اس کی پسند کو اپنی پسند بنا لیا اسی پر زندگی گزارے، اللہ ان کے قدموں میں ہمیں جینے اور مرنے کی توفیق کرے۔ اللہ پاک انہی پاک نفوس کے قدموں میں ہم تمام کا حشر و نشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن ایک بات کہہ دوں، مولانا کا وہ شعر جو سنانے جا رہا تھا میں نے شاید سنانا نہیں ہے، مولانا کی وہ بات نہیں بھولی ہے کہ تو ز قرآن اے پسر ظاہر مبی، اے میرے بیٹے میرے بچے، بڑا مشرکانہ انداز ہے۔ طالب علم بچہ ہی ہوتا ہے چاہے بڈھا کیوں نہ ہو۔ ہمارے یہاں بڈھے طالب علم بھی آئے اور وہ عالم ہوئے، اور بچوں کی طرح سے ان کا ٹریٹمنٹ کیا گیا۔ یہ ضرور ہے کہ ہم نے کہہ دیا جیسے بڈھے کو مارنا نہیں، لیکن جن کو پڑھانا نہیں آتا تو ماریں گے ضرور، کہتے ہیں پڑھانا نہیں آتا تو مارنا تو آتا ہی آتا کچھ نہیں، زبردستی چڑھی لے کے تیار ہو۔ میں کسی کو جلدی سے مارتا نہیں تھا، آج بھی کسی طالب علم کو ایک تھپڑ اگر مار دیا سال میں کسی ایک کو ایک آدھ تھپڑ تو پچھتاتا رہا کہ مرے ہوئے کو میں کیوں مارنے کا، یہاں تو مرے ہوئے لوگ ہی آتے ہیں، اسی لیے لوگ ان کو شکار بناتے ہیں، پچھتاتا۔ تو مولانا کا شعر ہے تو سے قرآن آئے پسر ظاہر مبی۔ دوسرے مصرے میں کہہ رہے ہیں دیو آدم را نبینت غیر تی، شیطان کو آدم علیہ السلام مٹی کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں دکھائی، آدم کے ظاہر کو دیکھا، آدم کے باطن کو نہیں دیکھا۔ ہر چیز کا ایک ظاہر ایک باطن ہے، اگر وہ دیکھ لیتا شیطان تو کئی بار احترام میں جھک جاتا۔ اور پہلے ہی دن کا یہ سبق ہے کہ قدرت نے صرف اپنے ہی سامنے نہیں جھکایا، آدم کے سامنے کہا اسجد لآدم۔ خدا کے سامنے جھکنے میں کس کو ننگ آ رہا ہے؟ آدمی کے حق کے آگے جھکنے میں ننگ آ رہا ہے۔ بہت اچاری کرتے ہو، بابا نہیں ہوں، بھابھی نہیں ہوں، بھابھی نہیں ہوں، پھر کیا چپر کنڈی ہو؟ کیا ہو آپ کیا ہو وہ بتاؤ۔ اتنی تلسماتی گفتگو، بے روی کی بات، اور یہ سب فرقے یہی نکلتے ہیں۔ چلو صاحب دیو آدم را نبی تو شیطان کو آدم مٹی کے سوا کچھ نہیں کہا، مٹی کو میں کیا سجدہ کروں، مٹی دیکھا نا۔ اور فرشتوں نے کب سجدہ کیا؟ فسجدت الملائکۃ کلھم، سب سجدے میں گئے۔ تب جب آدم کو باطن دیکھ لیا، فرشتہ باطن کو دیکھ پاتا ہے، شیطان نہیں دیکھے گا۔ شیطان مت بنو ظاہر کو دیکھ کر، شیطان بنا ہی ہے ظاہر کو دیکھ کر کے، اور باطن تک رسائی اتنی جلدی نہیں ہوتی، اللہ جسے پہنچو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔